بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. وكيف كان فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضول لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضول. وكيف كان، یہ جو توجیح میں نے احتیاط کے لیے بیان کی ہے سابقہ درس میں، شیخ فرماتے ہیں کون سی توجیح؟ یہ تو مقام احتیاط نہیں ہے. مقام احتیاط جہاں پر جمع احتمالین یا او احتمالات اکثر، اس کو مثلا حرام اور مکروہ ہونے کا احتمال ہو تو ترک، وجوب اور استحباب کا احتمال ہو تو جو اتیان. اما یہاں پر جہاں عزل وکالت کی بات ہے، یہاں پر دونوں صورتوں میں حرام میں پڑ رہا ہے. آپ معزول شمار کرے وکیل کو، ممکن ہے وہ جو ہے زنا کا ارتکاب واقع میں وہ معزول نہ ہو، معزول شمار نہ کرے اور واقع میں جو ہے وہ معزول ہو، تب بھی جو ہے حرام ہے. محظورین ہے بین محظورین. تو شیخ نے فرمایا جو توجیہ بیان کی وہاں پر چونکہ ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں ارتکاب حرام ہے، اب یہاں پر جمع کا منع نہیں ہے، ترک کرے تب بھی، انجام دے تب بھی حرمت ہے، سابقہ درس میں بیان ہوا. تو یہ آخری یہ عبارت میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، وَيُمْكِنَ أَن يَكُونَ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ، اس احتیاط کی جو وجہ ہے أَنَّ إِبْطَالَ النِّكَاحِ فِي مقام الإشكال والاشتباه يستلزم التفریق بین الزوجین على تقدیر الصحة واقعا، واقع میں صحیح ہو وہ نکاح، اور حسب الظاہر چونکہ مقام اشتباہ اور اشکال ہے، ہم نے بطلان نکاح کا حکم لگا دیا، تو نتیجے میں کیا؟ تفریق. ظاہراً آپ نے نکاح کو باطل قرار دیا، یعنی تفریق الزوجین. واقع میں زوجیت ثابت ہے لیکن ظاہراً تفریق کا حکم. تفریق کا حکم لگانے کی صورت میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتتزوج المرأة، تو ظاہر کی بات ہے ایسے تو نہیں بیٹھے گی زندگی بھر. مولوی صاحب نے ظاہراً کہا کہ باطل ہے هذا النکاح، یلا تزوجی مع رجل آخر، وہ چلی گئی کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے. نتیجے میں وَيَحْصُلُ الزِّنَا بِذَاتِ الْبَعْلِ، زنا بذات بال، واقع میں ہے وہ ذات بال تھی لیکن ظاہراً اشتباہ اور مقام اشتباہ اور اشکال کی صورت میں نے باطل کا فتویٰ دیا ہے. تو نتیجے میں واقع میں ذات بال ہے لیکن حکم ظاہری کی بنا پر بطلان نکاح کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ اس نے شادی کر دی. یہ ایک حرمت. بخلاف ابقائه، ابقاء نکاح میں بھی حرام ہے حرمت کے ارتکاب. وہ کیسے؟ فإنه على تقدیر بطلان النکاح لا يلزم منه الا وطء المرأة الخالیہ. ابقاء نکاح کا کیا مطلب؟ ممکن ہے واقع میں نکاح باطل ہو عزل وکیل کی وجہ سے، واقع میں نکاح باطل ہو اور ظاہراً میں نے ابقاء نکاح کا حکم ہے. احتیاط اس میں بھی تو حرمت ہے. وہ کیسے حرمت؟ واقع میں زوجیت نہیں ہے، واقع میں باطل ہے لیکن ظاہراً میں نے ابقاء نکاح، اس کا مطلب یہاں پر بھی زنا ہے ولیکن زنا وطء المرأة، لیکن المرأة الخالی عن المانع. معنی کیا ہے؟ ذات بال. اس ذات بال جو کہ معنی ہے اس سے یہ وطء خالی ہے. ذات بال کے ساتھ بھی حرام، بغیر ذات بال کے ساتھ بھی حرام بقاء نکاح میں، لیکن هذا الوطء اخف من ذاك الوطء وهذا اهون. هذا الوطء بالمرأة الخالي عن المانع اي عن البعل، هذا اهون من وطء ذات البعل واقعا. تو فالمراد بالاحوط هو الاشد احتیاطا، یہ مراد ہے. جو اہون ہے اس کو اخذ کرنا ہے، جو زیادہ اصعب ہے اس کو ترک کرنا ہے، یہ مقصود احتیاط یہاں پر. فإذن الاحتیاط المتعارف لا ليس مقصودا هنا، بل احتیاط هو الاشد من باب الاحتیاط. مسئلہ نہ جاننے کی وجہ کی وجہ سے گناہ نہ بھی ملے، یہ بھی تو ممکن ہے. ہاں وطی شبہ میں پھر کوئی مشکل نہیں ہے. جی ہاں، اصل گناہ کی طرف نگاہ ہے. وہ الا ممکن ہے کہ انسان جاہل ہو. یہ بہت واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں، مثلا وہ وطی شبہ ہے، زنا نہیں ہے، تاکہ وہ عصیان معصیت شمار ہو، نتیجے میں عقاب ہو، نتیجے میں اولاد ولد الزنا شمار ہو. نہیں، یہ احکام مرتب نہیں ہوتے ہیں. وكيف كان هذا التوجيه للاحتياط
سواء صحيحا أو ليس صحيحا، قبلتم أو لم تقبلوا. فمقتضى هذه الصحيحة التي وردت في باب الوكالة، امام نے جو فرمایا ماذا هذا اجور وافسد هذا الحكم، یہ جرأت کہاں سے کی انہوں نے بے کو صحیح قرار دے، نکاح کو باطل قرار دے، نتیجے میں ذات بال کے ساتھ زنا کروا رہے ہیں. میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. نتیجے میں یہ سنی ذات بال کے ساتھ زنا کروا رہے ہیں. کتنا جو ہے خطرناک حکم ہے، کیونکہ بطلان کے نتیجے میں ذات بال کے ساتھ زنا ہے. تو انه اذا حکم بصحت النکاح الواقع من الفضولی، اس کے صحت کے بارے میں اگر حکم کیا جائے تو لم یوجب ذالک، یہ حکم موجب نہیں بنتا ہے. حکم صحت النکاح من الفضولی لا یوجب التعدی الى الحکم بصحت بیع الفضولی. یہاں سے آپ متوجہ ہو جائیں ان فقہا کی طرف جنہوں نے کیا کہا تھا، اذا قلنا بصحت نکاح الفضولی فبطریق او لا یصح بیع الفضولی. شیخ کیا فرما رہے ہیں، باب وکالت والی اس روایت کی روشنی میں لا یصح التعدی من صحت النکاح الفضولی الى صحت البیع الفضولی. اولویت متحقق نہیں ہے بلکہ عکس ہے. نعم ہاں لو ورد الحکم بصحت البیع، اس صحیحہ کی روشنی میں، ہاں لو ورد الحکم بصحت البیع امکن الحکم بصحت النکاح. اس روایت کی روشنی میں اذا صح بیع الفضولی فبطریق او لا يصح النکاح الفضولی، یوں کہیں لان النکاح اولا بعدم الابطال. جب بیع باطل نہیں ہے تو بطریق اولا نکاح باطل نہیں ہے، کما هو نص الروایہ، جو باب وکالت میں وارد ہوئی ہے، یہ نص روایت. تو یہاں تک یہ بات طے ہو گئی شیخ اعظم انصاری کے نزدیک، یہ جو فحوا ہے، استدلال بفحوا ادلت نکاح الفضولی، هذه الفحوا وهذه الاولویہ غیر ثابتہ بنفسها، ٹھیک ہے، لیکن توہن هذه الاولویہ لا يمكن الاستدلال بها بسبب هذه الروایہ الصحیحہ التي وردت في باب الوکالہ. بات واضح ہو گئی، ابطالا لما حکم به العامہ. خلاص. ثم ان الروایت، ثم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں شیخ، کہاں سے داخل ہونا چاہ رہے ہیں، کس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کس کو نفی کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ممکن ہے یہ احتمال سامنے جائے. ایوہ الشیخ الاعظم الانصاری، کیا ربط ہے باب وکالت اور باب فضولی؟ باب وکالت میں عزل وکیل، عدم عزل وکیل میں جو عامہ نے ایک فتویٰ دیا، امام نے اس میں باب وکالت میں رد کر دیا. اس کا اصل باب فضولی کے ساتھ کیا ربط ہے؟ یعنی ایک مورد خاص میں کوئی روایت آئی ہے، اس کو آپ صحت بیع فضولی میں جو ہم استدلال کرتے ہیں اس کو باطل قرار دیتے. شیخ کہتے ہیں ثم نعم ہاں ان الروایہ، یہ روایت جو کہ عامہ کے مقابلے میں آئی ہے باب وکالت میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا دَخْلٌ بِمَسْأَلَةِ الْفُضُولِ، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں دخل نہیں مسئلہ فضولی کے ساتھ، ہماری بات فضولی میں ادھر یہ وکالت میں، إلا أن المستفاد منها من الرواية الوارد في باب الوكالة، اس روایت سے جس کو استفادہ کیا جاتا ہے، قاعدۃ کلیۃ، ایک قاعدہ کلی کا استفادہ کیا جاتا ہے. وہ استفادہ کیسے؟ ہی هذه قاعدہ کلیہ ان امضاء العقود المالیہ، عقود مالی جو کہ بیع اموال وغیرہ مثلا، ان کا امضاء يستلزم امضاء النکاح، هذا شيء متيقن، اي هذا ثابت 100%، من دون العكس، عكس نہیں، امضاء النکاح لا يستلزم امضاء العقود المالیہ. یہ جو عکس ہے الذي، یہ صفت عکس، هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولی، اس کو علماء نے مبنى استدلال کرے. اس عکس کو، کون سا عکس؟ اذا بلے امضاء النکاح الفضولی يستلزم، یہ عکس، هذا العکس هو المبنى لصحة الاستدلال على بيع الفضولی، وحالانکہ هذا العکس مضروب من قبل الامام في باب الوکالہ. بات واضح ہو گئی. فإذن الرواية لا تتم، الرواية لا تتم.
بأي معنى اذا صح نکاح الفضولی يستلزم منه صحت عقود المالیہ. یہ بات ثابت نہیں ہو رہی اس روایت سے، بلکہ اس کا عکس جو کہ مقصود باب وکالت ہے وہ اس کا عکس ہے. جب اس کا عکس ہے تو آپ جو ہے بے فضولی کی صحت کے لیے دلیل قرار نہیں لے سکتے. اچھا، یہ جو قاعدہ کلی کا اخذ کیا، بس آخری نقطہ پھر بات تمام ہوگی. مصطفیٰ اگرچہ روایت باب وکالت میں مورد خاص میں روایت آئی ہے، لیکن اس سے استفادہ قاعدہ کلی کا استفادہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ کلی کا استفادہ کہاں سے کیا جب باب وکالت میں روایت آئی ہے؟ سمجھ رہے؟ قاعدہ کلی جو ذکر کیا شیخ نے، اس کا استفادہ آپ نے کیسے ہے؟ وہ حالانکہ روایت خاص فی باب خاص، اس کو کہتے ہیں فقیہ کی فقاہت یا جرأت فقاہت، الغاء خصوصیت المورد. خصوصیت مورد کو الغاء کر کے فقیہ وہاں سے قاعدہ کلی کا استفادہ کرتا ہے. ایک تعبد ہے، ایک ہے تعدی من مورد الروایہ. اور بقول استاد مثلا ہر فقیہ کے پاس یہ جرأت نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے ایک باب میں، خاص باب میں روایت آئی ہو، وہاں سے اس باب کی خصوصیت کو الغاء کر کے دیگر ابواب میں اس روایت کو لے کر پھرے استدلال میں. هذا يحتاج الى جرأة الفقاہتیہ، فقاہتی جرأت کی طرف محتاج ہے. یہ قاعدہ کلیہ بھی یہاں پر ایسا ہے. باب وکالت میں روایت آئی ہے، وہاں سے آپ ایک قاعدہ کلی، وہ قاعدہ کلی کون سا قاعدہ کلی؟ امضاء العقود المالیہ يستلزم منه امضاء النکاح الفضولی. هذا المستفاد القاعدة الكلية بسبب إلغاء خصوصية مورد وهو خصوصية الوكالة. انتهينا من هذا المطلب. ثم هذا يعني شنو؟ خذ ذا. هذا کہاں بیان کیا؟ پتہ نہیں کس درس میں، ادھر بیان کیا. یہ بار بار جہاں بھی آتا ہے ہر درس میں کرا گیا. خذ ذا، خذ هذا نہیں، یہ غلط ہے. خذ ذا، یہ ہا خود ہی خذ ہے، ذا الگ ہے. خذ ذا. ثم انه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليها. شیخ العظم الانصاری، يؤيد بل يستدل. مراتب استدلال دیکھ رہے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں تائید بن سکتی ہے، پھر بل کے ذریعے سے کہتے ہیں نہیں، دلالت کی حد تک جا سکتی ہے روایت. بلے پھر ایک اور اشارہ لائیں گے بل یستأنس. نہیں 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 نہیں، نہ تائید ہے نہ دلیل ہے، تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے. یعنی تین صورتیں بن سکتی ہے روایت میں. اب آ جائیں. بروایات کثیرۃ وردت فی مقامات خاصہ. یہ جو مقامات خاصہ ہے نا، یہاں سے آپ یہ لوگ یہ جو نقطہ ہے یہ ذہن میں رکھے گی. جب بھی مقام خاص میں باب فضولی کے علاوہ ابواب فقہ، باب وکالت میں، مضاربہ میں، بھلے تو مقامات خاصہ میں جو روایتیں آئیں وہاں سے اگر اس باب میں کھینچ کر اگر کوئی فقیہ لے کر آ رہا ہے تو یہ مؤید ہے. جب تک خصوصیت مورد برقرار ہے تو آپ اس کو تائید کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں، دلیل نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو خوب اگر جو ہے خصوصیت باب ملحوظ نظر نہ ہو تو پھر وہ مؤید دلیل بن جاتی ہے. ہاں، دلالت کا مرتبہ اعلیٰ ہے. اب آ جائے دیکھتے ہیں یہ کون سی روایت ہے. مثل موثقت جمیل عن ابی عبداللہ علیہ السلام رئیس مذہب جعفری فی رجل، باب مضاربہ والی روایت ہے. دیکھیں باب مضاربہ کے کیا تعلق ہے فضولی کے ساتھ، لیکن جو ہے تائید ہے، کیونکہ فقیہ کہے گا کہ جو ہے صحت فضولی پر آپ کیسے دلیل بنا سکتے ہو. یہ تو مضاربہ میں جو وکالت فضولیت پائی جاتی ہے، مضاربہ والا فضولی، نہ مطلق الفضولی. ہمارے پاس مطلق فضولی میں وہ باب مضاربہ والا فضولی، باب نکاح والا مطلق صحت عقد الفضولی، بیع الفضولی، بل مطلق عقد الفضولی. شروع میں یاد ہے نا عبارتوں میں تنہا بیع فضولی ہے کہ کثیر المتداول مصداق کی بات ہو رہی بیع فضولی. وإلا ہمارا کلام عقد الفضولی سواء كان مضاربہ، نکاح، بیع، نکاح أو شيء آخر. فی رجل دفع الى رجل مالا، زید نے 1,00,000 دینار کس کو؟ الى رجل مالا، مال 100 دینار مثلا، لیشتری به، تاکہ یہ شخص آخر، رجل آخر خریدے به بهذا المال ضربا من المتاع، نوعا من المتاع، ایک خاص نوع، مضاربة من باب المضاربة. فاشترى
اور کیا کہا تھا جس نے مال دیا ہے، صاحب مال نے کیا کہا تھا؟ جا کے کپڑا خریدو مارکیٹ سے، کپڑا لے کر آؤ. فاشترى غیر الذي امره، فاشترى الرجل الاخر، جو کہ عامل ہے، ایک صاحب مال ہے ایک عامل ہے. عامل نے کیا کیا؟ جا کے غیر الذي امره، صاحب مال نے کپڑے کا کہا تھا چائنا سے کپڑے لے کر آؤ، اس نے جا کے جو ہے جوتے لے کر آ گیا وہاں سے. امام نے فرمایا، پوچھا گیا نا امام سے، تو عامل نے خلاف ما تعامل به، جس پر معاملہ طے ہوا ہے، جس مال پر خریدنے کا، اس کے خلاف عامل نے جا کے معاملہ کیا. کیا کیا جائے؟ قال الامام علیہ السلام، ہوا یہ رجل آخر جو کہ عامل ہے، ضامن ہے بالنسبہ الى اصل المال، اصل مال کا یہ ضامن ہے. والربح بینہما علی ما شرطہ، اور جو منفعت حاصل ہوئی ہے وہ آپس میں جو شرط، وہ ثلث پر اتفاق ہوا ہے، نصف پر اتفاق ہوا ہے، ربع پر اتفاق کے مطابق، علی ما شرط، اس کے مطابق منفعت تقسیم ہوئی. یہ ترجمہ روایت. اب آ جائیں تقریب استدلال علی صحت الفضولی. فإنها، یہ روایت، ان ابقیت علی ظاہرها، اس روایت کے اپنے ظاہر پر اس روایت کو اگر برقرار رکھا جائے، کیا ہے وہ ظاہر؟ بتائیں شیخ الاعظم. من عدم توقف ملک الربح علی الاجازہ. امام نے مباشرتاً حکم صادر کیا کہ هو ضامن بالنسبہ الى اصل المال والربح بینہما. وین اجازت المالک؟ وین، سمجھ رہے ہیں؟ اذا اجاز، کیونکہ یہ معاملہ فضولی ہے قطعاً موضوعاً. دیکھیے مالک نے کیا کہا تھا؟ اشتر الثوب، یہ اذن ثوب کی نسبت ہے، لیکن جو ہے بالنسبہ الى الحذاء اجلکم اللہ، مثلا حذاء کی نسبت کوئی اذن پہلے سے نہیں ہے. اس نے اپنی مرضی سے جا کے، یہ مشتری فضولی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، مشتری فضولی، بائع فضولی نہیں، جا کے خریدا ہے، خریدنے کی بات ہو رہی ہے، جا کے جو ہے جوتے خریدا ہے. تو هذا الشراء شراء فضولی، شراء فضولی ہے، لأنه ليس وليا على هذا الشراء ولا مأذونا من قبل ولا هو مالك بنفسه، فإذن هذا الرجل الآخر والعامل فضولي بالنسبة إلى اشتراء هذا المال. بات طے ہو گئی نا. بعد میں امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے کیا فرمایا؟ الربح بینہما، اجازت کا ذکر ہی نہیں روایت میں. اذا اجاز المالک فالربح بینہما ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے. لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی. یہ ہے ظاہر روایت. ظاہر روایت یعنی کیا مطلب؟ بدون الاجازہ. ظاہر پر اگر برقرار رکھا جائے تو بغیر اجازت کی یہ جو منفعت آئی ہے اس کو تقسیم کرو بھائی، اصل مال کی نسبت وہ ضامن ہوگا. ختم. اب آ جائیں من عدم توقف ملک الربح علی الاجازہ، یہ ہے ظاہر روایت جیسا کہ بیان کیا. کما نسب الى ظاہر الاصحاب وعد هذا خارجا عن بیع الفضول بالنص. ظاہر اصحاب نے یہی کہا کہ ظاہر روایت میں اجازہ کا تذکرہ نہیں ہے، عدم توقف الربح علی الاجازہ. اسی طرح سے بلکہ بعض نے اس روایت کو وعد هذا المورد خارجا عن بیع الفضولی، بیع فضولی سے ہی خارج ہے. وہ کس طرح سے بیع فضولی سے؟ اس لیے اجازہ نہیں ہے. بغیر حکم فضولی میں کیا ہے؟ بعد اجازہ آنا چاہیے، اجازہ کا ذکر ہی نہیں ہے. توقف علی الاجازہ یہ فضولی حکم اصلا یہ بھی نہیں. کما فی المسالک وغیرہ، شہید ثانی نے مسالک غیر مسالک میں جو ہے خارج قرار دیا ہے فضولی سے ہی. اب آ جائے جواب کچھ رب دے دے. فَإِنَّهَا إِنْ أُبْقِيَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا كَانَ فِيهَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، اسم مؤخر کانا استئناس لحکم المسئلہ، انس پایا جاتا ہے، نہ تائید مل رہی ہے ہمیں نہ دلالت مل رہی ہے، صرف انس ہے. تھوڑی سی آپس میں جو ہے انس اور محبت پائی جاتی ہے، ایک گوشے میں، دل کے ایک گوشے میں ہے دونوں. وہ کیا ہے بھائی میں بیان کروں گا. ابھی دیکھیں مسئلے کے ساتھ ہمارا مسئلہ حکم المسئلہ مسئلۃ الفضولی. من، یہ من بتائے گا کہ جو ہے وہ کس گوشے میں جا کے یہ دونوں مل رہے ہیں، تاکہ ہم اس روایت مضاربہ کو تانیث قرار دے دے، بلے استئناس قرار دے دے صحت مسئلے پر، ہمارا مسئلہ صحیح ہونے پر اس کو ایک استئناس قرار دے دے. کہتے ہیں کہ من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل مال المالک الى غیرہ. جس طریقے سے بیع فضولی میں ہم نے عمومات قرآنی کے ذیل میں تقریب بیان کرتے ہوئے کہا کہ ملکیت نقل ہونے کے لیے غیر کی طرف ضروری نہیں کہ پہلے سے اذن ہو،
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلے سے اذن ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بعد میں ہونا نہ ہونا یہ فی الحال چھوڑیے. یہ کہا نا کم از کم فضولی میں لا یشترط سبق الاذن ولا دلیل علی سبق الاذن تقدم. یہاں پر بھی ربح اس شخص کی طرف، عامل کی طرف ربح تقسیم ہونے کے لیے پہلے سے اذن ہونا ضروری نہیں ہے. حذاء الشراء کے بارے میں پہلے سے اذن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بعد میں اجازت عدم اجازت میں تو بڑا فاصلہ فرق ہے دونوں میں. ادھر اجازت کی بات کی ہے ہم نے، بعد میں اجازت ملحق ہو جائے، بعد میں رضا ملحق ہو جائے، لیکن یہاں بعد میں نہیں، لیکن پہلے والی حالت کی نسبت دونوں ایک دوسرے سے مل گئے. فی البیع الفضولی او فی عقد الفضول اذن لا یوجد اذن سابق ولا نشترط سبق اذن سابق هكذا فی باب المضاربہ. هنا فی هذه الرواية پہلے سے اذن نہیں ہے. کس بات کے لیے اذن نہیں ہے؟ بعد میں جو منفعت منتقل ہو رہی ہے غیر کی طرف. لا یشترط سبق الاذن لنقل مال المالک الى غیره. اسی لیے اس جانب دیکھا جائے جو ہے باب فضولی اور یہ دونوں عدم سبق اذن میں مشابہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں استئناس، لیکن دلیل قرار نہیں دے سکتے. ایک اشارہ مل رہا ہے آپ کو اس گوشے میں، لیکن مرتبہ یا دلیل کی ہے یا کم از کم مؤید واقع ہو. اس بلے اشعار یا استئناس سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک، یہ کب استئناس کی حد تک ہے؟ ان ابقینا الروایہ علی ظاہرہا، اور ظاہر کیا ہے وہ بیان ہوا کہ عدم توقف ملک الربح علی الاجازہ، بعد میں اجازہ کی ضرورت نہیں. اب آ جائے وَإِنْ حَمَلْنَاهَا، یہ دوسری صورت. وَإِنْ حَمَلْنَا الرِّوَایَةَ عَلَى صُورَةِ رِضَى الْمَالِكِ بِالْمُعَامَلَةِ، اگر ہم روایت کو حمل کریں، ٹھیک ہے پہلے سے اذن نہیں ہے، اذن سابق نہیں ہے، تو اب آ جائے بعد میں اگر رضا ملحق ہو، یہ تو اصلاً فضولی میں داخل ہو جائے گا نا باب، یہی تو فضولی ہے. اذن پہلے سے نہیں ہے، بعد میں مالک راضی ہو جائے تو یہ حکم فضولی بھی آ گیا، موضوعاً بھی فضولی ہو گیا، بعد میں حکم فضولی بھی آ گیا. لیکن پھر بھی ایک مشکل ہے، وہ کیا؟ مورد خاص میں ہے روایت. مورد فی الحال شیخ کی عبارت کو چھوڑیے، ملخص میں بتاؤں گا. اگر اس روایت کو کس پر حمل کرے؟ رضا مالک لاحق. وہ کیوں حمل کرو گے؟ بات متن نہیں کریں گے. رضا بعد میں ملحق ہو گئی ہے تو پھر ماشاءاللہ سے جو جا کے جوتے خریدا ہے اس کے لحاظ سے وہ فضولی تھا، بعد میں مالک کی رضا آ گئی تو مسئلے کے ساتھ مشابہ ہو گیا میاں بالمیاں. لیکن اس کو میں پھر بھی دلیل نہیں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ مؤید. کیوں مؤید کہوں گا؟ لأن هذا فی باب خاص، باب المضاربہ. یہ مضاربہ فضولی فی باب المضاربہ، باب خاص میں. والتجاوز من هذا الباب ما استطيع، اس باب سے تجاوز کر کے میں باب فضولی عام کے لیے دلیل نہیں قرار دے سکتا. لہذا تائید مجھے مل رہی ہے اس باب سے، لیکن دلالت کی حد تک نہیں. آ جائیں، یہ دوسری منزل ہو گئی. تیسری منزل میں پھر یہاں پر فقاہت اوج پر گئی. فقیہ اعلی الفقہاء وہ خاتم الفقہاء قرار پا گیا. انا الغی خصوصیت باب المضاربہ، سمجھ رہے ہیں؟ جرات فقاہت، میں اس خصوصیت کو ہی الغا کرتا ہوں سرے سے. باب مضاربہ ہو یا غیر مضاربہ، وکالت ہو، کیا ہے المورد لا يخصص، تمام تجاوزنا عن الخصوصیہ والغینا خصوصیت المورد فتكون هذه الرواية دلیلا على صحت بیع الفضول او العقد الفضول. ان تین مراحل میں اس روایت کو تمام کرنی ہے. مرحلہ اولا میں استئناس بیان کرنا، مرحلہ ثانی میں تائید، مرحلہ ثالث میں دلیل. اب آ جائے ان حملناها على صورت رضا المالک بالمعاملہ بعد ظہور الربح. چائنا سے ایک مہینے بعد ڈالر کے ساتھ اور مال شال لے کر پہنچ گیا، اس نے تو کپڑے کا کہا تھا، لیکن جب پیسے اس کو نظر آئے تو راضی ہو گیا مالک. رضا ملحق ہو گئی کہ نہیں؟ اب آ جائے رضا، الحاق رضا کیسے بھائی؟ کما هو الغالب، عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے، پیسے دیکھنے کے بعد انسان خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا قرینہ رضا بعد میں ملحق ہونے کے لیے ومقتضى الجمع بین هذه الاخبار وبین ما دل بالباطل. ومقتضى الجمع کون سی روایت ہے؟ بلے
ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله. دو قسم کی روایات بین هذه الأخبار جو باب مضاربہ والی روایت یا امثال هذه الروایہ جس میں بھئی کیا ہے نقل مال کے لیے کوئی اذن مذن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ روایتیں مقید ہیں، یہ مطلق روایتیں ہیں، اور کچھ روایتیں میرے پاس مقید ہیں. لا الا بطیب المالک الا برضا المالک ما يصير نقل مال. تو یہ روایتیں مطلق ہیں، وہ روایتیں مقید ہیں، تو ان کے ذریعے سے ان روایتوں کو میں تخصیص دوں گا. جمعا بین هاتین الطائفتین ماذا نحمل هذه الروایات المطلقہ على رضا المالک اللاحق. ربح جو یعنی مطلق امام نے کیا فرمایا ربح منتقل ہوگی، یہ تو مطلق ہے، رضا ہے یا نہیں، پہلے سے تو نہیں ہے، بعد میں کوئی رضا آئی ہے یا نہیں، اس لحاظ سے مطلق ہے. تو جمعا بین هذه الطائفة التي هي مطلقة رواية المضارب وغيرها التي مطلقة لا يشترط فيها رضا المالك أو شيء آخر، وتلك الروايات التي تدل على طيب نفس المالك، نفس مالک کی رضا، تجارة عن تراض وفلان وفلان، جہاں پر رضا مالک کی شرط ہے. تو جمعا بين الأخبار نحمل هذه الروايات على صورة رضا المالك، مطلق کو مقید پر حمل کریں گے. خوب ایسی صورت بس یہ دو وجہوں کی بنا پر ہم رضا مالک پر حمل کریں گے. ٹھیک ہے، اب آ جائے مرحلہ اولا میں یہ فضولی تھا موضوعاً، کیونکہ مالک بھی نہیں، ولی بھی نہیں، فلان بھی نہیں. بعد میں رضا حکم فضولی بھی آ گیا. تو فی نقل مالی والنہی عن اکل المال بالباطل لا تاکلوا بین کیا ہے آیت ای اموالکم بینکم بالباطل، اس کی بنا پر ضرور الا ان تکون تجارہ تراض ہو بھائی، یہ مقید ہے، ان کے ذریعے سے اس مطلق کو مقید پر حمل کریں گے. لہٰذا بعد میں جمع کی خاطر ہم رضا لاحق پر حمل کریں گے اس روایت جو مطلق ہے. تو لہٰذا حکم فضولی بھی آ گیا، وہ کیا اجازت. جب یہ ہو وَإِنْ حَمَلْنَا هَكَذَا اندرجت الْمُعَامَلَةُ، یہ جو باب مضاربہ والا معاملہ ہے یہ فی الفضولی، فضولی میں داخل ہو گیا، لے کر آ گئے کھینچتان کے فضولی میں داخل کر دیا. ابھی شیخنا الانصاری بس فتوا دے دو هذا دلیل على صحت بیع الفضولی، پھر بھی کہتے ہیں لا 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 لا، اکو مرحلہ اخرى وصحتها وصحت المعاملہ فی خصوص المورد باب المضاربہ وَإِنُ احْتُمِلَ كَوْنُهَا لِلنَّصِّ الْخَاص. باب روایہ میں ایک نص خاص ہے، میں کیسے وہاں سے نکلوں بھائی. إِلَّا أَنَّهَا لَا تَخْلُو أَن تَأْيِيدٍ لِلْمَطْلَبِ. ٹھیک ہے ایک مورد خاص میں نص خاص آئی ہے، اگرچہ یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن کم از کم میرے لیے تائید تو بن سکتی ہے. بات واضح ہوئی نا، میرے لیے تائید تو بن سکتی ہے. یہاں سے آگے مطلب جو کہ ہمارا مطلب ہے، یہاں سے آگے استاد کا تعلیقہ سنیے. وَإِذَا نَتَعَدَّى مِنَ الْمَوْرِدِ مِنْ هَذَا الْمَوْرِدِ الْخَاصِ وَنُلْغِي خُصُوصِيَّةَ الْمَوْرِدِ قَطْعًا تَكُونُ الرِّوَايَةُ دَلِيلًا. بس یہ تیسرا مرحلہ ہے. اگر کوئی فقیہ جرأت کرے اس خصوصیت کو الغا کر دے تو تکون الروایہ لا مؤیدہ ولا مستأنسہ بل تکون دلیلا على صحة عقد الفضول العام. جميع ابواب الفقه اضع هذه الرواية على كتفي وامشي عندي هذا السهم موجود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.